بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو جو ہے یہ سرگودا کے خچروں اور سرگودا کے گھوڑوں کے بارے میں ہے۔ سال 1880 میں جب اس بات کا فیصلہ ہوا کہ لالہ موسیٰ سے شور کوٹ کے درمیان میٹر گیج جو ہے وہ ریلوے لائن بچھائی جا رہی تھی اور بچھائی گئی، تو اس وقت دریائے چناب اور دریائے جہلم کے درمیان کا یہ علاقہ جسے آج ہم سرگودا کے نام سے جانتے ہیں، اسے ڈیولپ کیا گیا، اسے آباد کرنے کا سوچا گیا۔ تو اس کی آبادی اور اس کے ڈیولپ کرنے میں جہاں پہ ریلوے کا بہت بڑا کریکٹر ہے، رول ہے، وہیں پہ اس ایریا کے اندر زرخیز زمین ہونے کی وجہ سے یہاں پہ جن لوگوں کو زمینیں الاٹ کی گئیں ان کو ان زمینوں کی الاٹمنٹ کے ساتھ ساتھ جو سرکاری طور پہ گھوڑیاں دی گئیں تاکہ وہ گھوڑیوں کی پروڈکشن سے جو اس وقت کی فوجی ضروریات تھیں اور وہ پوری کر سکیں۔ دوستو، اس وقت اس نئے آباد ہونے والے رقبے کا جو تعلق یا جو اس کی شناخت تھی وہ شاہپور سے تھی۔ سرگودا تب تک جو تھا ڈیزائن ہو رہا تھا لیکن اسے لوگ نہیں جانتے تھے۔ ان لوگوں کو جو یہاں پہ رقبے دیے جا رہے تھے ان کو رقبے جو تھے وہ ایک تو ان کو رقبے آباد کرنے کے لیے گھوڑیاں بھی پالنی پڑ رہی تھیں اور ساتھ ساتھ اپنا رقبہ بھی آباد کرنا تھا۔ ایک وقت تک یہ گھوڑیاں جو تھیں وہ تمام لوگوں کے لیے لازمی تھیں پالنا، اور ان میں سے پیداوار جو تھی وہ آرمی کی ضرورت کو، کیونکہ اس وقت تک آرمی جو تھی وہ گھوڑوں پر ہی سفر کرتی تھی یا پیدل سفر کرتی تھی، تو تب جو ہے یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا۔ اس میں اس وقت رقبے حاصل کرنے والوں کو گھوڑیاں جو تھیں وہ انگریز کی طرف سے مہیا کی جاتی تھیں، اور ان گھوڑیوں میں سے جو پیدا ہونے والے بچے ہوتے تھے وہ انگریز کی فوج کو دیے جاتے تھے۔ یہ جو سلسلہ تھا یہ سرگودا کے اطراف کے قریب تمام چکوک کے جتنے بھی لینڈ لارڈ بنے تھے نئے، ان سب کے لیے لازم تھا۔ مرحلہ وار جیسے جیسے ان کے پاس جو سرکاری گھوڑیاں تھیں وہ مرتی گئیں تو ان کے یہ سلسلے جو ہے وہ چینج ہوتے گئے۔ سرگودا کے پورے ڈسٹرکٹ کے سینٹر میں سے گزرنے والی لالہ موسیٰ سے لے کر شور کوٹ تک کے درمیان بچھائی گئی ریلوے لائن جو ہے یہ بنیادی طور پر سرگودا کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نہر جب شروع ہوتی ہے تو نہر جو ہے اس کو بھی اسی دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک کا نام شمالی رکھا گیا اور ایک کا نام جنوبی حصہ رکھا گیا۔ ناظرین، اگر آپ میں سے کوئی بندہ ملک وال میں کھڑا ہے اور اس کا رخ جو ہے شور کوٹ کی طرف ہے تو اس کا جو شور کوٹ ہے ملک وال سے وہ سیدھا مغرب کی طرف ہے، اور اس کا جو سیدھا ہاتھ ہے یہ شمالی علاقہ میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، اور جو اس کا الٹا ہاتھ ہے وہ جنوبی علاقہ میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نہر کی جو پانی کی تقسیم ہے وہ بھی ان دو ایریاز کی وجہ سے منسوخ کی گئی ہے، شمالی اور جنوبی۔ تو یہ کوئی لگ بھگ 400 ساڑھے 400 چکوک ہیں، جن میں سے آدھے جو ہیں وہ شمالی کے نام سے جانے جاتے ہیں اور آدھے جنوبی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ناظرین، آپ میں سے اگر کوئی ملک کے شمالی علاقوں میں ملٹری سروس کر رہا ہے، چاہے وہ جونیئر رینک میں سے ہے چاہے سینئر رینک میں سے ہے، تو اس کے زیر استعمال خچر اور گھوڑا جو ہے وہ یقیناً سرگودا سے اس کے پاس پہنچا ہے اور سرگودا کی پیداوار ہے۔ ناظرین، سرگودا کے اطراف میں اس وقت بھی ملٹری کے لیے بہت سے یہ اسٹڈ فارم ہیں جس میں ملٹری کے لیے گھوڑے اور خچر جو ہیں ان کو پالا جاتا ہے، اور یہ پورے کا پورا رقبہ جو ہے یہ حاصل کرنے کے لیے ملٹری سروس اس وقت بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی 1880 میں اس رقبے کو حاصل کرنے کے لیے ضروری تھی۔ فرق صرف اور صرف یہ ہے کہ اب یہ رقبہ آپ کو ٹرانسفر نہیں ہوتا، اب آپ نے ایک عرصے تک استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد آپ سے آگے کسی دوسرے فرد کو ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ دوستو، وہ لوگ جو خچر اور گھوڑے کی نفسیات کے بارے میں نہیں جانتے ان کو بتا دیں کہ گھوڑا ہو یا خچر ہو، دونوں پیدا گھوڑی سے ہوتے ہیں، اور یہ تقریباً کوئی 4 سے 5 ماہ اپنی ماں کا دودھ استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد چارے پہ آ جاتے ہیں۔ اور بہت زیادہ شوقین لوگ جو ہیں جنہوں نے بعد میں ان کو ریس لگانی ہوتی ہے وہ اپنے پرائیویٹلی جو اسٹارٹ فارم بنا ہوئے وہ اس سے جو عرصہ ہے اس میں اضافہ بھی کر لیتے ہیں، اور ان کے اسٹارٹ فارم میں بچہ جو ہے وہ زیادہ عرصہ دودھ پیتا ہے۔ دوستو، گھوڑی سے اگر آپ نے خچر کی پروڈکشن لینی ہے
تو یہ زیادہ سے زیادہ 7 سے 8 خچر آپ کو دے سکتی ہے، اور اگر اسی گھوڑی میں سے آپ نے گھوڑے کی پروڈکشن لینی ہے تو یہ 10 سے 15 بچے آپ کو دے سکتی ہے، یہ ایوریج ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ پالنا چاہیں تو آپ کے پاس ایک بڑا جو رقبہ ہے وہ ہونا چاہیے ان کے کھلا گھومنے کے لیے۔ یہ ایسا جانور نہیں ہے کہ جسے آپ کسی پنجرے کے اندر بند رکھ کے پال سکیں، اس کے لیے دوڑ بھی اتنی ضروری ہے، اور دوڑنے کے لیے اس وقت ہر وقت اس کے پاس دوڑنے کے لیے جگہ ہونی چاہیے۔ سرگودا کے اطراف میں موجود اسٹڈ فارم یا استبلز جو ہیں، یہ صرف اور صرف ملٹری پرسنز جو ریٹائرڈ ہیں ان کو ملتے ہیں۔ اگر آپ ملٹری سروس کر رہے ہیں تو آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کی سروس کے اختتام پہ آپ کو یہ استبل مل سکے۔ اگر آپ کوالیفائی نہیں کرتے تو یہ آپ کو استبل نہیں ملیں گے۔ مزید جو چیزیں ہیں وہ آپ کو اپنے محکمانہ طور پہ جو ہیں وہ آپ کے علم میں آ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی کیئر کے لیے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ان کے اوپر ملازم ہوتے ہیں جو ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور ان کی ایج کا تعین کرتے ہیں، مارکنگ ہوتی ہے ان کی۔ گھوڑے کا بچہ چاہے خچر ہو چاہے وہ گھوڑا ہو، یہ لگ بھگ 1.5 سے 2 سال جو ہے وہ اپنے اس استبل میں رہتا ہے۔ اس کے بعد مزید جو اگلی جو تربیت ہے اس کے لیے یہاں سے ان تربیت کے جو مراکز ہیں ان میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اس تربیت کے بعد پھر آپ کے ملٹری کے استعمال میں جو آپ کے پاس آ رہے ہیں وہ تب آپ کے پاس آتے ہیں، ان کا پورا ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ اور دوستو، جب سفر کے ذرائع بدلتے ہیں اسی میں سب سے پہلے گھوڑوں کا سفر، خچر کا سفر، اور اس کے بعد ریلوے کا سفر۔ اور ریلوے کا سفر جو شروع ہوا تھا وہ ہوا تھا میٹر گیج سے۔ آج جو ریلوے استعمال کر رہا ہے وہ ہے براڈ گیج۔ اب یہ جو ریلوے کے اندر ملازم ہیں وہ اس ٹرمنالوجی کو سمجھتے ہیں، باقی لوگوں کے لیے صرف اتنا ہے کہ پہلے وقتوں میں جو لین استعمال ہوتی تھی اس کی جو ٹاپ پہ پٹڑی ہوتی تھی وہ تھوڑی سی باریک ہوتی تھی، پتلی ہوتی تھی۔ ناظرین، گھوڑا جو ہے وہ اس وقت تک سفر کے لیے تو بہت کم استعمال ہوتا ہے، صرف اور صرف ریس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ریس میں بھی مخصوص کچھ اس کے ایونٹس ہیں یا ان کو آپ کہہ سکتے ہیں مخصوص چیزیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خچر بار برداری کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بہت کم ہوتا جا رہا ہے جب سے یہ ہمارے پاس گاڑیوں کا استعمال ہوا ہے۔ گاڑیاں بھی یہ جو موجودہ ہمارے پاس ہیں یہ بھی مرہون منت ہے ریلوے کی۔ تو ریلوے کے اندر ماضی میں جو شروع میں ریلوے تھی وہ اسے میٹر گیج کہا جاتا تھا، اب جو استعمال ہو رہی ہے ریلوے لائن یہ براڈ گیج استعمال ہو رہی ہے۔ یہ تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے اوپر سے، وہ پہلے والی تھوڑی سی کم ہوتی تھی۔ ناظرین، اپنے میزبان محمد اسلم کو آج کی اس ویڈیو میں اجازت دیں۔ اگر آپ پالنا چاہیں یہ خچر اور گھوڑے تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک معقول رقبہ ہونا چاہیے جس میں یہ گھوم سکیں، کھیل سکیں اور ان کی دیکھ بھال ہو سکے۔ باقاعدہ ان کی جو موسم کے لحاظ سے سردی اور گرمی ہے اس کا بھی اہتمام کرنا ہوتا ہے، نہ کہ یہ عام جس طرح بکریاں اور بھیڑیں پالی جاتی ہیں ایسے نہیں ہیں، یہ بڑا سینسٹیو جانور ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ اپنے میزبان محمد اسلم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔